اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الفتح۔ اس کے آیت ہے 29، اس کے رکوع ہے 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ آیت نمبر 1 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے اسلام کی روشن فتح، وکٹری اور غلبہ یعنی ڈومینیشن کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اس لیے کہ آپ کی عظیم جد و جہد کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جائے، کیونکہ اس لیے بولتے رسول اللہ کی بڑا اسٹرگل جو تھا وہ کامیابی کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائے، بول کے اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے، فتح کا فیصلہ کر دیا۔ آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے تاکہ آپ کی خاطر یعنی رسول اللہ کی خاطر اللہ آپ کی امت کے ان تمام لوگوں کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دیں۔ رسول اللہ کی امت کے جو ہے امتیوں کی جو پہلے ہوئی سو غلطیاں اور جو ہو رہی سو غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ جنہوں نے آپ کے حکم پر جہاد کے لیے قربانیاں دیں، یعنی وہ لوگ جو رسول اللہ کے حکم پر جہاد کرے اور اپنی قربانی دے دی، اور یوں اسلام کی فتح اور امت کی بخشش کی صورت میں آپ پر اپنی نعمت ظاہراً و باطناً پوری فرما دیں۔ ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ کے حکم پر جہاد کرے اور قربانیاں دے دی اپنے، اور اسلام کی فتح اور رسول اللہ کی امت کی بخشش کی صورت میں رسول اللہ پر اپنی نعمت ظاہر میں اور باطن میں پوری فرما دے، اور رسول اللہ کے واسطے سے رسول اللہ کی امت کو سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے، یعنی سیدھے راستے پر جما کے رکھ دے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ آپ کو نہایت باعزت مدد و نصرت سے نوازے۔ رسول اللہ کو رسپیکٹڈ مدد، اللہ کی رسپیکٹڈ مدد اور اللہ کی طرف سے رسول اللہ کی عزت سے اللہ تعالیٰ نوازیں، رسول اللہ کو عزت سے اور اپنی مدد سے نوازیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہی ہے یعنی اللہ ہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تسکین نازل فرمائی، یعنی مومنوں کے دلوں کو سکون اوپر سے عطا کرا، تاکہ ان کے ایمان میں ایمان کا مزید اضافہ ہو، یعنی ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو، یعنی علم الیقین، یعنی علم کا یقین، جو علم حاصل کرے اس کا یقین عین الیقین میں بدل جائے، جو ان کو نالج کے ذریعے جو یقین تھا اب آنکھوں کے ذریعے یقین ہو جائے، جو اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھے اور اللہ کی مدد سے کیا کیا حاصل ہوا وہ دیکھے، تو ان کو آنکھوں کا یقین ہو جائے، آنکھوں سے یقین ہو جائے۔ اور آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر، یعنی آسمان اور زمین کے ساری آرمی جو ہے اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ سب نعمتیں اس لیے جمع کی ہیں
تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جنت میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور مزید یہ کہ ان کی لغزشوں کو بھی ان سے دور کر دے، ان سے جو غلطیاں سرزد ہونے والی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے، جیسے اس نے ان کی خطائیں معاف کی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں معاف کر دی، اور یہ اللہ کے نزدیک مومنوں کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اس لیے بھی ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ بری بدگمانیاں رکھتے ہیں، اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں کرتے، اچھا نہیں سوچتے، بری بدگمانیاں رکھتے ہیں، انہی پر بری گردش مقرر ہے، یعنی ان کے حالات ہمیشہ گردش میں رہیں گے، بری گردش ان کے لیے فکس ہے، اور ان پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، منافقوں پہ، مشرکوں پہ اللہ نے غضب فرمایا، اور ان پر لعنت بھی فرمائی ہے، اور ان کے لیے دوزخ تیار کی، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت گواہی دینے کے لیے اعمال و احوال امت کا مشاہدہ فرمانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو قیامت کے دن گواہی بھی دینے والے ہیں، امت کے اعمال جو کری اور امت کے احوال جو معاملات رہے اس کو دکھانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دکھانے والے رسول اللہ کو، اور خوشخبری اور ڈر سنانے والے بنا کر بھیجے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کے دین کی مدد کرو اور ان کی بے حد تعظیم و تکریم کرو، یعنی اللہ کی رسول کی بہت رسپیکٹ کرو اور ان کے ساتھ اچھا پیش آؤ، اور ساتھ اللہ کی صبح و شام تسبیح کرو، یعنی صبح و شام جو ہے نا اللہ کے نام کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ عربی کا ورڈ کیا ہے؟ وَتَسْجُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کے نام کی پاکی بیان کرو۔ آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، رسول اللہ پر ہاتھ دے کے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں، وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا اصل میں وہ اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا ہے، اور ان کے ہاتھوں پر آپ کے ہاتھ کی صورت میں اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھوں میں رسول اللہ کا جو ہاتھ ہے وہ اصل میں اللہ کا ہاتھ ہے، وہ اللہ کا۔ پھر جس شخص نے بیعت کو توڑا، یعنی وعدہ کرا، بیعت کرا، یہ بات بیعت کر لیا، یہ وعدہ کر لیا کہ جو رسول اللہ بولے اس کے اوپر عمل کروں گا بول کے، وہ بیعت ہو گئی، وہ وعدہ ہو گیا، پھر جو وعدے کو توڑا تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی اپنی جان پر ہوگا، اور جس نے اس بات کو پورا کیا، جو وعدہ کیا، جو بیعت کر کے وہ بات کو پورا کیا، جس کے پورا کرنے پر
اس نے اللہ سے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، تو وہ عن قریب اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں عن قریب دیہاتوں میں سے وہ لوگ جو حدیبیہ میں شرکت سے پیچھے رہ گئے تھے، جو گاؤں میں سے، دیہاتوں میں سے وہ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچنے میں لیٹ ہو گئے تھے، جو لوگ آپ سے معذرتاً یہ کہیں گے کہ ہمارے اموال و اہل و عیال نے ہمیں مشغول رکھا تھا، یعنی وہ کہیں گے کہ ہمارا مال اور ہماری بیوی بچوں نے ہم کو بزی کر کے رکھا تھا، اس لیے ہم آپ کی معیت سے محروم رہ گئے، یعنی آپ کے پاس آ کے آپ کے ساتھ رہنے سے محروم رہ گئے، وہ ایسا بولیں گے۔ تو آپ ہمارے لیے بخشش طلب کریں، یعنی اللہ سے بخشش طلب کرو، بولے اللہ تعالیٰ ان کے لیے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، زبان سے بول دیتے مگر دل میں نہیں ہوگا۔ آپ فرما دیں رسول اللہ کہ کون ہے جو تمہیں اللہ کے فیصلے کے خلاف بچانے کا اختیار رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ڈیسائیڈ کر دیا اس کے خلاف کون بچا سکتا ہے؟ اگر اس نے تمہارے نقصان کا ارادہ کر لیا ہے، یعنی اللہ نے اگر تمہارے نقصان کا ارادہ کر لیا ہے تو تمہارے فائدے کا ارادہ، نقصان کا ارادہ فرما لیا ہو یا تمہارے فائدے کا ارادہ کر لیا ہو اللہ تعالیٰ، بلکہ تمہارے کاموں سے اچھی طرح باخبر ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بلکہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان، ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے، وہ اب کبھی بھی پلٹ کر اپنے گھر والوں کی طرف نہیں آئیں گے، یعنی وار کو گئے تو یہ سوچ رہے تھے کہ اب یہ لوگ اپنے گھروں کی طرف کبھی لوٹ کے نہیں آئیں گے، یہ لوگ جو نہیں آئے تھے وہاں پہ، اور یہ بھی سوچ رہے تھے کہ تمہارے دلوں میں تمہارے نفس کی طرف سے خوب آراستہ کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے، ان لوگوں کی نفس کی طرف سے اللہ جو بھی گمانہ کر لیتے اس کو خوب آراستہ کر دیے تھے، خوب ان لوگوں کو وہ فیسلٹی دے دیے تھے، اور تم نے بہت ہی برا گمان کیا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ بہت برا سوچے تھے اور تم ہلاک ہونے والی قوم بن گئے، ایسا سوچ لیا تھا نا، اب تم ہلاک ہونے والی قوم بن گئے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب تم خیبر میں لڑائی ہوئی تھی نا، وہ جنگ خیبر کے مال غنیمت کو حاصل کرنے کی طرف چلو گے تو سفر حدیبیہ میں پیچھے رہ جانے والے لوگ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم تمہارے پیچھے ہو کر چلیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں، حدیبیہ میں تو نہیں تھے، خیبر کو تو لوگ چلے گئے، تو حدیبیہ میں بولا پیچھے رہ گئے تھے، آئے نہیں تھے حدیبیہ میں رسول اللہ کی بیعت کرنے، تو بولیں گے ہمارے کو بھی لے کے چلو مال غنیمت لوٹ لیں خیبر کا۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کو بدل دیں، تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے۔ رسول اللہ کو بول رہے کہ رسول اللہ آپ ان کو بول دیجئے، فرما دیجئے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے۔ اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرما دیا تھا، سو اب وہ کہیں گے
بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو. یہ بات ہے کہ یہ لوگ حق بات کو بہت ہی کم سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اب اللہ بولیں گے کہ تم لوگ وہ لوگوں سے حسد کرتے بول کے بولیں گے. بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے حق بات کو سمجھتے نہیں، بہت کمی سمجھتے ہیں. آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں آپ دیہاتوں میں سے پیچھے رہ جانے والوں لوگوں سے فرما دیجئے کہ تم عنقریب ایک سخت جنگجو قوم سے جہاد کی طرف بلائے جاؤ گے. تمہارے کو ایک سخت، جو پیچھے رہ گیا تھا نا، ایک سخت جنگجو، خطرناک لڑنے والوں والی قوم سے جہاد کے لیے بلائے جاؤ گے. جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ بولے ان کو بولو تم ان سے جنگ کرتے رہو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے. یعنی ہم ویسی قوم سے جنگ کرتے رہیں گے. کب تک کرتے رہیں؟ یا وہ مسلمان ہو جائیں گے. سو اگر تم حکم مان لو گے تو اللہ تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم انکار کرو گے جیسے تم نے پہلے انکار کیا تھا، پہلے بیٹھ گئے تھے گھروں میں، ویسے کرو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جہاد سے رہ جانے میں نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے. یعنی جہاد میں جو نہیں آیا اگر انہیں اندھا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر انہیں لنگڑا بھی ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور نہ ہی بیمار پر کوئی گناہ ہے. اگر انہیں بیمار تھا، گھر میں پڑا ہوا تھا، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرے گا، اطاعت کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ اسے بہشتوں میں، جنت میں داخل فرما دے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اپنا منہ پھیر لے گا، نہیں کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ دردناک عذاب میں ان لوگوں کو مبتلا کر دے گا. آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے رسول اللہ سے بیعت کر رہے تھے. رسول اللہ جھاڑ کے نیچے بیٹھے تھے، وہاں پہ لوگ آ کے رسول اللہ سے بیعت کر رہے تھے. یعنی بیعت کرنا مطلب ایمان کو دوبارہ ریوائیو کر رہے تھے، رینیو کر رہے تھے. تو جو جذبہ صدق، وہ وفا، یعنی جو جذبہ، جو ان کا ایموشن ان کے دلوں میں سچائی اور لائلٹی ان کے دلوں میں تھی، اللہ نے معلوم کر لیا. تو اللہ نے ان کے دلوں پر خاص تسکین نازل فرمائی. جو لوگ سچے تھے اور جو لائل تھے، اللہ تعالیٰ کیا کرے ان کے دلوں پہ خاص تسکین یعنی سکون نازل کیا، اور انہیں ایک بہت ہی قریب فتح خیبر کا انعام عطا کیا. یعنی تسکین عطا کر دی اور جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں کو خیبر میں فتح عطا کر دی. اللہ تعالیٰ اس کا انعام ہے وہ اللہ کا. آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور بہت سے مال غنیمت بھی وہ جو حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ بڑا غالب و بڑی حکمت والا ہے. یعنی وہ بھی انعام ہے فتح خیبر، اور خیبر میں سے جو بہت سارا مال ملا، بہت سونا جمع کر کے رکھے تھے وہ یہودیاں، بہت مال تھا ان کے پاس، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے وہ انعام میں ان کو وہ مال غنیمت بھی دی. اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور حکمت والا ہے. آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ نے کئی
فتوحات کے نتیجے میں، کئی وکٹریز کے نتیجے میں تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اور وکٹریز آئیں گے تو اور مال آئے گا، بہت سے غنیمت آئیں گے، اس کا وعدہ کر لیا اللہ نے، جو تم آئندہ حاصل کرو گے فیوچر میں. مگر اس نے یہ غنیمت خیبر تمہیں جلدی عطا فرما دی. یعنی آگے آنے والے وارس اور اس کا مال غنیمت تو وہ آگے ہے، لیکن جلدی سے حدیبیہ میں جو بیعت کرے تھے اس کے فوراً جلدی میں اللہ تعالیٰ کیا کرے، خیبر کی وکٹری عطا کر دیے اور اس کا مال غنیمت عطا کر دیے. اور اہل مکہ کے رہنے والے اور خیبر کے رہنے والے قبائلی بنو اسد، وہ بنو غطفان، الغرض تمام دشمن، اتنے دشمن ہیں. دیکھو اہل مکہ دشمن تھے، خیبر سے جس میں لڑائی وہاں پہ دشمن تھے، مرحب وہ انتر وہ جو تھے نا، اس کی قوم پوری یہودیوں کی دشمن تھی. اور بنو اسد والے بول کے بھی تھے، وہ بھی دشمن تھے. اور بنو غطفان، یہ سب دشمن تھے. یہ تمام دشمن لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے. یعنی دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ حملہ کرنے سے یا تکلیف پہنچانے سے روک دیا اللہ تعالیٰ. اور تاکہ یہ مومنوں کے لیے آئندہ کی کامیابی و فتح یابی کی نشانی بن جائے. یعنی فیوچر میں آنے والی جو وکٹری ہوگی مومنوں کے لیے، ان کی یہ سب لوگوں کا رک جانا، اللہ تعالیٰ ان کو روک دینا، وہ اس کی آنے والی وکٹریز کی سائن ہے. اور تمہیں اطمینان قلب کے ساتھ، یعنی تمہارے دلوں کے سکون کے ساتھ سیدھے راستے پر ثابت قدم اور گامزن رکھے. یعنی دلوں کو اطمینان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ دلوں کے اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سیدھے راستے پہ مضبوطی سے جما دے. سمجھا؟ یہ سائن جب آ جائے گی.